کود، بھاگنا دوڑنا، ادھر گئے اس کو دھکا دے دیا، ادھر گئے اس سے کوئی لڑائی مول لے لی، یہ لوگ بھی ہوتے ہیں۔ صدیقین جو ہوتے ہیں وہ خلوت پسند ہوتے ہیں، یہ جلوت پسند ہوتے ہیں، ایکسٹروورٹس۔ محفل میں یہ خوش رہیں گے، اکیلا پن ان کو بہت بھاری گزرتا ہے۔ یہ لوگ چونکہ غور و فکر کے عادی نہیں ہوتے، اور کچھ اپنے معاشرے کے تعصبات کا ان کے اوپر غلبہ ہوتا ہے، انہیں نبی کی دعوت کو سمجھنے میں دیر لگ جاتی ہے۔ اب اس کی سب سے بڑی مثال دے رہا ہوں، حضرت حمزہ انتہائی محبت کرتے ہیں حضور سے، چچا بھتیجے کا رشتہ بھی ہے، خالہ داد بھائی بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہم جولی بھی ہیں، کہ 6 سال بیت گئے ہیں، سوچا ہی نہیں بھتیجا کیا کہہ رہا ہے، سوچا ہی نہیں۔ اپنی تیر کمان لی نکل گئے، شکار کر رہے ہیں، وہیں پہ بھون بھون کے کھا رہے ہیں، یہی ان کی ہابی تھی۔ جیسے حضرت اسماعیل کا نقشہ آتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حمزہ کا بھی سیرت و کردار کے اعتبار سے وہی نقشہ تھا۔ 6 سال لگ گئے، سوچا ہی نہیں، اور سوچا بھی ہے تو کس طور سے، جذباتی طور پر برسٹ ہوئے۔ ایک روز شکار سے واپس آیا، ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ صوبیہ وہ لونڈی جس نے دونوں کو دودھ پلایا تھا، حضور کو بھی اور ان کو بھی، اور انہوں نے کہا کہ حمزہ آج تو ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ گھر میں داخل نہیں ہوئے، سیدھے گئے جہاں وہ اپنا پرا جمائے بیٹھا تھا، اس کے سر پر جا کر کمان ماری، سر پھٹ گیا اس کا، اور کہا تم نے یہ کیا ہے؟ اچھا تم اس کے خلاف ہو، چلو میں اس پر ایمان لاتا ہوں، آؤ میدان میں۔ جذباتی انداز میں، یہ غور و فکر کا معاملہ نہیں تھا، جذباتی تھا۔ یہی معاملہ حضرت عمر کا ہے، تلوار لے کر نکلے ہیں، ننگی تلوار، آج تو گردن اڑا کے آؤں گا محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کل 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 ہر گھر میں لڑائی ہے، اولاد ماں باپ سے جدا ہو گئی، بھائی بھائی سے کٹ گیا، بہن بھائی سے جدا ہو گیا، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے جدا ہو گئی۔ یہ محمد نے کیا ہمارے معاشرے کے ساتھ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا و امہاتنا۔ لہذا آج تو قصہ پاک کر کے آؤں گا۔ وہ بھی اسی طرح کے تھے، پہلوان قسم کے آدمی، ادھر اس کو کندھا مارا، ادھر اس سے لڑے، ادھر اس سے کشتی کر رہے ہیں، اس طرح کے آدمی تھے۔ اب حضرت حذیفہ درمیان میں مل گئے، کہاں جا رہا ہے عمر؟ کہ آج محمد کا بس میں قصہ پاک کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایمان لا چکے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا۔ ان کا تم محمد کو جا رہے ہو قتل کرنے، اپنی بہن اور بہنوئی کو تو جا کے دیکھو، وہ ایمان لا چکے، فاطمہ بنت خطاب اور سعید ابن زید۔ اب جو انہیں غصہ چڑھا ہے، آگ بگولا ہو کر آئے، دروازہ پیٹا ہے، وہاں اندر میاں بیوی بیٹھے ہوئے، سورہ شعراء کی آیات، سورہ طٰہٰ کی آیات نازل ہوئی تھیں، اور حضرت خباب بن الارت آئے تھے وہاں پہ انہیں پڑھانے کے لیے، وہ پڑھا رہے تھے۔ معلوم ابو عمر آ گیا، انہیں تو کہیں چھپایا، دروازہ کھولا، کیا پڑھ رہے تھے تم؟ یہ چپ، بہنوئی کے تھپڑ مارا زور سے، بہن درمیان میں، اس کے تھپڑ مارا۔ بہن کا ایک جملہ، عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو، اب جو دین ہم نے اختیار کیا ہم نہیں چھوڑنے والے۔ موم ہو گیا۔ یہ صنف نازک، اس میں اتنا دم خم کہاں سے آ گیا؟ عرب کے اس معاشرے میں عورتوں کا مقام کیا تھا؟ ان کی کوئی حیثیت تھی کہ مردوں کے سامنے بول سکے؟ اچھا کیا پڑھ رہے تھے مجھے بتاؤ؟ نہیں تم نجس ہو، وہ کلام پاک ہے، تم نہیں پڑھ سکتے، نہاؤ، غسل کرایا، پھر سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی، ایمان لے آئے۔ جو تلوار ننگی کر کے جا رہے تھے، اس کو جیسے غلاموں کا رواج تھا کہ وہ تلوار کو اپنی گردن کے اندر لٹکاتے تھے، وہ لٹکا کر لے کر گئے۔ تو یہ شہداء ہے۔ ہماری امت کے عظیم ترین صدیق ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، اور عظیم ترین شہداء
حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آئیے آخری مرحلہ میری گفتگو کا۔ جن لوگوں نے حضور کا ساتھ دیا، اور ساتھ دینے میں یہ شہداء آگے نکل جاتے، صدیقین پیچھے رہ جاتے۔ یہ غور و فکر کرنے والے، وہ جو اقبال نے کہا نا کہ لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف، تو یہ جو ہوتے ہیں شہداء، یہ سر بکف والے لوگ ہیں، تو یہ آگے نکل جاتے ہیں پھر۔ لہذا حضرت عمر کے ایمان لانے پر پھر مسلمانوں نے مسجد کے اندر آ کر اور کھلا صحن کعبہ کے اندر آ کر نماز پڑھی، اور جب ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو اعلان کر، باقی چھپ کے نکلتے تھے صحابہ، چھپ کر پتہ لگ جائے کسی کو، اور آپ نے آ کر وہاں 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا دیکھو میں جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، اگر کسی کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے تو آئے اس پہاڑ کے پیچھے میرا مقابلہ کر لے، روک لے مجھے۔ تو یہ تھے حضرت عمر۔ لیکن اب جو بات کہہ رہا ہوں، جنہوں نے ساتھ دیا اور اس میں اپنی جانیں دے دیں، اس کام میں، اس شہادت علی الحق میں، اس شہادت علی الناس میں، اس شہادت للہ میں اپنی جانیں دے دیں، وہ گویا کہ کوالیفائی کر گئے کہ انہیں شہید کہا جائے، گواہ اللہ کا کہا جائے۔ اس معنی میں یہ مقتول فی سبیل اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے لفظ، اور حدیث میں ہوا ہے، اگرچہ معروف صیغے میں نہیں آتا، مجہول میں آتا، فقد استشہد، اس کی شہادت قبول کر لی گئی، اس کو گواہ بنا لیا گیا۔ آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اللہ نے اس کو گواہ بنا لیا، جو جان دے دے اب اس کے اللہ کے گواہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس معنی میں مقتول فی سبیل اللہ کے لیے لفظ شہید شروع ہوا، ہوتے ہوتے یہ ایسا پھیل گیا کہ میں نے اب تک جو فلسفہ شہادت قرآن کا بیان کیا ہے، قرآن مجید کی آیات محکمات کے حوالے سے، وہ سب ذہنوں سے اوجھل۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تاریخ کی جو اہم ترین شہادتیں ہیں دور نبوی کے بعد، اس کا پس منظر بیان کر دوں۔ شہادت عمر، شہادت عثمان، شہادت علی، پھر شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ شہادتیں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں نہیں ہوئی ہیں، بلکہ نظام قائم ہو گیا تھا اس کے ڈیفنس میں ہوئی، اور شہادتیں ہیں اللہ کے لیے ہیں، قتل ہوئے ہیں۔ اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو فلسفہ سمجھنا ہوگا، دی فلاسفی آف ریولوشن۔ ریولوشن جب بھی دنیا میں ساری سٹیجز گزار کر کامیابی کے قریب آتا ہے تو اس کے دشمن سر دبک کر بیٹھ جاتے ہیں، سر نیچا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں کہ اب تو ہمارے بس نہیں چل رہا، لیٹ us go and accept and surrender۔ لیکن پھر موقع ملا تو پھر نپٹیں گے ان سے۔ This is called counter-revolutionary movements. And every true revolution has counter-revolutionary movements. اب جو حضور کا کارنامہ ہے 23 برس میں عظیم ترین انقلاب برپا کر دیا، وہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے کہ میں گواہیاں پیش کروں کہ دنیا میں کس کس نے کہا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب حضور کا تھا۔ آخری وقت میں آ کر فتح مکہ کے بعد اب فوج در فوج، فوج در فوج لوگ آ رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں، سرنڈر کر رہے ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے ہو، تم کہو کہ ہم نے سرنڈر کر دیا، ہم اسلام لے آئے، اطاعت قبول کر لی، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اب حضور کی آنکھ بند ہو رہی ہے۔ سب سے بڑی اگریو پارٹی کون سی تھی؟ مشرکین مکہ، مشرکین عرب، جن کو کہ حضور کے آخری سال جو تھا زندگی کا، اس میں جو یہ دھمکی دے دی گئی تھی 4 سال 4 مہینے کی مہلت ہے، ایمان لاؤ گے تو ٹھیک ہے ورنہ قتل عام ہو جائے گا۔ اب وہ جو سر اپنا دبک کر بیٹھ گئے تھے، اب وہ کھڑے ہوئے۔ This is the time to strike back۔ جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے،
زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ارتداد، نوٹ کیجئے میری بات، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور حضور کے انتقال کے بعد یخرجون من دین اللہ افواجا، نکل گئے اللہ کے دین سے فوج در فوج۔ یہ وقت تھا ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں، آہنی عزم والا شخص، بہت منحنی سے انسان، کمزور سے انسان، رقیق القلب انسان، لیکن عزم کوہ ہمالا والا تھا اندر۔ جنگیں کی ہیں، عمر جیسا شخص بھی کہہ رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ دیکھیے مصلحت دیکھیے، آپ نے جیش اسامہ کو روانہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے حضور نے تیار کیا تھا، آپ نے کہا میں کیسے روک لوں؟ آپ نے نئے نبوت کے جو ماننے والے ان کے خلاف جہاد شروع کر دیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ مرتد ہیں، کرنا ہوگا، لیکن ان زکوٰۃ والوں سے آپ نرمی برتیں، انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا ہے، نماز کا انکار نہیں کیا، زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کیا ہے، وہ کہتے ہیں تمہیں نہیں دیں گے، ہم اپنے طور پر اپنی زکوٰۃ جمع کریں گے، اپنے غریبوں میں تقسیم کر دیں گے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر حضور کے زمانے میں یہ اونٹ جب دیتے تھے زکوٰۃ کے، اور اس کے ساتھ اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اور آپ کہیں کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے، تب بھی میں جنگ کروں گا۔ ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم ہو جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ اور اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا۔ بہرحال یہ جو پہلی کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ تھی، اسے حضرت ابو بکر کی فضیلت، ان کا جو یوں سمجھیے کہ وہ پوری بات جو ایک دفعہ پھیل منتشر ہو گئی، حجاز کے چند شہروں تک اسلام رہ گیا تھا، پورا عرب باغی مرتد، کنسولیڈیٹ کر کے حضرت عمر کے حوالے کر۔ حضرت عمر کے زمانے میں اب جو جہاد ہوا ہے، قتال ہوا ہے، اس میں سب سے زیادہ ایگریوڈ کون تھے؟ ایرانینز۔ دو سپر پاورز تھیں، رومن، اس کی 3 میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی تھیں، تیسری انٹیکٹ تھی۔ 3 ٹانگیں کون سی تھیں؟ نارتھ افریقہ پورا اس کے پاس تھا، وہ نکل گیا۔ ویسٹ افریقہ، شام، ترکی، فلسطین کا علاقہ اس کے پاس تھا، وہ نکل گیا، مسلمان لے گئے۔ اب رہ گیا یورپ کا، ایسٹرن یورپ۔ لیکن سلطنت ایران کی دھجیاں بکھر گئیں، ختم، نسیہ منسیہ۔ ایگریوڈ پارٹی تو دوسری کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ ایران سے آئی۔ ایرانی نیشنلزم، ایرانوں میں بڑا غرور تھا، آپ نے، وہ تو فردوسی مسلمان تک کہہ گیا ہے، شیر شتر خوردنو سوس مار، عرب را بجائست آیت بکار، کہ تختے کیاں نہ کند آرزو، تفو برتو ہے چرخ گردہ تفو۔ یہ عرب، یہ اجڑ، یہ سوسمار، گوہ کا گوشت کھانے والے اور اونٹ کا دودھ پینے والے، آج ان کی یہ مجال ہو گئی ہے کہ تخت قیانی، یہ امپائر ایرانین آج اس تخت کی آرزو کر رہے ہیں۔ تفو برتو ہے چرخ طرف گردہ تفو، اڑ گئے، پرخچے اڑ گئے۔ اس نے حضور کا نام مبارک چاک کیا تھا، سلطنت چاک ہو گئی۔ اب یہ جو ان کے اندر تھا پرائڈ آف نیشنلزم، اس نے حضرت عمر کو شہید کیا۔ ابو لولو فیروز، ایک مجوسی ایرانی، اور ایک ایرانی جنرل ہرمزان، ان کی سازش۔ یہ ہرمزان کتنا چالاک تھا ذرا نوٹ کیجئے۔ اس کے خلاف بہت سے مقدمات تھے، اور جب پکڑا گیا تو اس کا قتل ہونا تھا، قتل کے لیے لے آیا گیا حضرت عمر کی عدالت میں سامنے۔ ہیلا کیا اس نے، انہوں نے کہا مجھے ذرا پانی پلا دو۔ ٹھیک ہے، میں آؤ بھائی، پانی، کٹورا ہاتھ میں لے کر، پہلے مجھے یہ ضمانت دو کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہیں کرو گے۔ ہاں ہاں ہاں، تم پی لو پانی، ہم نہیں قتل کریں گے، پانی پی لو۔ کٹورا پھینک دیا، کرو قتل مجھے اب۔
جب تک میں یہ پانی نہیں پی لوں تو مجھے قتل نہیں کرو. کہاں سے لاؤ گے وہ پانی؟ اب چھوٹ گیا. لیکن پھر جو سازش کی ہے ابو لولو کے ذریعے سے. ابو لولو غلام تھے کسی صحابی کے. انہوں نے مکاتبت کی ہوئی تھی کہ اتنا اگر تم پے کرتے رہو گے تو اتنے عرصے میں تمہیں میں آزاد کر دوں گا. آ کے حضرت عمر سے شکایت کی کہ بہت زیادہ مجھ پر رقم ڈالی ہوئی ہے انہوں نے. حضرت عمر نے پوچھا تم کام کیا کیا جانتے ہو؟ میں یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں. فرمایا پھر یہ زیادہ نہیں ہے. اور دیکھو اس نے کہا تھا میں چکی بھی بناتا ہوں، ایک چکی میرے لیے بھی بنانا. کہا ہاں آپ کے لیے تو میں وہ چکی بناؤں گا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی. وہ شخص جس نے قتل کیا حضور حضرت عمر. سمجھا یہ گیا تھا کہ یہ اس پلر پر کھڑا ہوا ہے سارا دین کا نظام. عمر عمر واقعتاً عظیم ترین شخصیت. آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جو 100 پوری دنیا کے عظیم انسانوں کا جو اس نے چناؤ کیا ہے 100 کا عظیم ترین انسانوں کا، نمبر 1 پر حضور ہے تو نمبر 50 پر حضرت عمر ہے. مسلمان اور کوئی شامل نہیں ہے اس میں. یہ تھا کاؤنٹر ریولوشن فرام ایرانین سائڈ. اب تیسری چیز دیکھیے، مذہبی میدان میں جو نصارہ اور یہودی تھے ان میں کون تھا سب سے بڑا ایگریوڈ؟ نصارہ سے تو کوئی ٹکراؤ ہوا ہی نہیں. نصارہ میں سے تو نجاشی بھی تھے رحمت اللہ علیہ جنہوں نے پناہ دے دی تھی اور تصدیق کر دی تھی سورہ مریم کی آیات سن کر کہ جو کچھ ان آیات میں بیان ہوا ہے عیسیٰ کی حقیقت اس سے ایک تن کا برابر بھی زیادہ نہیں ہے. پھر حضور نے نامہ مبارک ہرقل کو بھیجا، ہرقلیس، اور وہ چاہتا تھا کہ ایمان لے آئے. لیکن خواہش یہ تھی کہ جیسے 200-250 برس پہلے کانسٹنٹائن ایمان لایا تھا عیسائیت پر اور پوری مملکت عیسائی ہو گئی تھی، اسی طرح میں ایمان لاؤں مسلمانوں پر، اسلام پر، تو پوری مملکت میری مسلمان ہو جائے تاکہ میرا نظام انٹیکٹ رہے، میری بادشاہی برقرار رہے. جیسے کانسٹنٹائن کی بادشاہی برقرار رہی جب پوری مملکت ہو گئی عیسائی. وہ نہیں ہو سکا تو محروم رہ گیا، لیکن یہ کہ وہ پہچان گیا تھا. یہی وجہ غزوہ تبوک میں جب حضور گئے ہیں وہ آگے نہیں آیا، موجود تھا. اسے معلوم تھا یہ اللہ کے نبی ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ چھری خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری پر گرے، وہ نتیجہ تو ایک ہی نکلے گا. نبی سے وہ ٹکرائیں یا نبی ان سے آ کر ٹکرائیں، فتح تو نبی کی ہوگی. اسی طرح مقوقس شاہ مصر کے پاس آپ نے بھیجا پیغام، اپنا خط بھیجا، اس نے اکرام کیا، عزت کی، تحفے بھیجے. اور حضرت ماریہ قبطیہ اور ایک اور 2 جو ہیں کنیزیں بھیجی، بلکہ کنیزیں نہیں، وہ بھی حضرت حاجرہ کی طرح شہزادیاں تھیں. تو عیسائیت سے کوئی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہیں ہوئی حضور کے زمانے میں. یہودیت کا قلع قمع کیا. 3 قبیلے مدینے میں تھے، باہر نکالے گئے، اور ان میں سے ایک کی جو ہے گردنیں جو ہیں ذبح کی گئی ہیں، بنو قریظہ کی. بوڑھے، عورتیں، بچے معاف، باقی جو بھی جنگ کرنے کے قابل لوگ ہیں ان کی گردنیں اڑا دی گئی. بنو قینقاع اور بنو نذیر نکال دیے گئے. پھر خیبر فتح کیا گیا، اور خیبر کے آس پاس کے سارے قلعے ان کے یہودیوں کے جو ہیں وہ فتح کر کے اور اسلامی مملکت میں شامل کیے گئے. لہذا یہودی سب سے زیادہ ایگریوڈ پارٹی تھی. اور اس اعتبار سے بھی کہ یہودی سمجھتے تھے کہ ہماری دولت لے گئے یہ مسلمان. وہ جو اقبال نے کہا نا کہ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، کشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز. تسلیس کے فرزند میراث خلیل لے گئے تھے. بیت المقدس ان کے کروسیڈرز کے قبضے میں آ گیا تھا 1099 میں، اور رہا تھا 1187 تک، 88 ایئرز. لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل. تو میراث موسوی جو تھی وہ منتقل ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو. ان کا قبلہ کینسل، یہ قبلہ آ گیا. تو سب سے زیادہ دکھ تو انہیں تھا. اب جو وہاں سے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ آئی ہے وہ عبداللہ ابن سبا یہودی. بعض لوگ آج یہ بھی کہہ دیتے ہیں
کہ یہ تو ایک ایسی ہی افسانوی شخصیت ہے، کوئی اس کا وجود ہی نہیں تھا. بڑی زیادتی کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے بعض اہل تشیع یہ کہتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر درج ہے کہ حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا اس کے 40 ساتھیوں کو آگ میں زندہ جلوایا. رجال کشی کے اندر دیکھ لیجئے لکھا ہوا موجود ہے. لیکن چونکہ کچھ لوگوں نے شیعیت کے لیے لفظ سبائیت استعمال کرنا شروع کر دیا، اس لیے وہ ڈیفنس میں کہتے ہیں نہیں سبا تو یہ تو افسانوی شخصیت ہے، سبا کوئی تھا ہی نہیں عبداللہ ابن سبا. نہیں، عبداللہ ابن سبا ایک شخص تھا یہودی، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا دارالاسلام میں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد. اور ایک مغالطہ میں چاہتا ہوں کہ ان دی فرسٹ انسٹنس دفع کر دوں. عام طور پر اتنی غلط طریقے سے تاریخ بیان ہوئی ہے کہ حضرت عثمان کے عہد خلافت کو سمجھتے ہیں پورا کا پورا عہد خلافت غالباً فتنوں ہی کے اندر تھا اور اختلافات ہی تھے اور خانہ جنگ. معاذ اللہ، ایسا نہیں تھا. طویل ترین دور جو ہے دور خلافت حضرت عثمان کا ہے، 12 سال. حضرت ابوبکر کے 2.5 سال، حضرت عمر کے 10 سال. دونوں کو جمع کریں گے تو عثمان کا. اور اس میں 10 سال بالکل اسی شان کے ہیں جو حضرت عمر کے خلافت کے شان ہیں، کوئی اختلاف نہیں. اور فتوحات کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. اس کے آخری ایام میں یہ شخص آیا اور اس نے ایک تو یہ کیا کہ پرانی جو قبائلی عصبیت تھی اس کو زندہ کیا. خلافت تو بنو ہاشم کا حق ہے، محمد ہاشمی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاؤ کم یہ ایک بنو امیہ کا شخص کیسے بیٹھا ہے؟ دیکھیے اس شخص نے کتنا انتظار کیا. حضرت ابوبکر بنو امیہ میں سے نہیں تھے، لہذا یہ فتنہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ چشمک جو تھی وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی تھی، بڑی پرانی تھی. یہ بڑے برابر کے یہ دو کلینز جو تھے مد مقابل تھے ایک دوسرے کے. باقی چھوٹے قبیلے تھے، بنو تیم ہیں، بنو عدی ہیں، لیکن مقابلہ تھا بنو امیہ اور بنو ہاشم کا. حضرت ابوبکر بنو تیم میں سے، حضرت عمر بنو عدی میں سے، بنو امیہ میں سے حضرت عثمان. اب اس کو موقع ملا، اب آیا یہ اموی، یہ بن گیا. یہ سب غاصب ہیں، ابوبکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی. خلافت پہلے دن سے علی کی ہے اور اس کو ملنی چاہیے. اس سے آگے بڑھ کر، اور علی تو خدا ہے، انکارنیٹ، گاڈ انکارنیٹ. یہ اس کا عقیدہ جو اس نے پھیلایا. یوں سمجھئے ایک شخص نے حضرت عیسیٰ کے دین کو زیرو کر دیا تھا. لوگ مانتے نہیں کہ ایک شخص اتنا کچھ کر سکتا ہے. یہودی اور سازشی ذہن، ان کی صلاحیت اور ذہانت. ایک شخص تھا پال، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنانے والا. وہ توحید ختم، تسلیس آ گئی. شریعت کو ختم کرنے والا وہ حضرت عیسیٰ کہہ کر گئے تھے تم پر شریعت موسوی نافذ رہے گی. اس نے کہا نہیں، ایبروگیٹڈ، نو شریعہ. نمبر 3، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا تمہیں تبلیغ کرنی ہے صرف یہودیوں تک. I have been sent only in search of the lost sheep of the house of Israel. میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، تمہیں باہر تبلیغ نہیں کرنی. اس نے تبلیغ کا دائرہ وسیع کیا. وہ دین مسیحیت ختم، وہ دین پالزم ہے جو چلا ہے اس کے بعد. سمجھ رہے اس بات کو؟ اور یہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ کرسچینٹی جب تک حضرت مسیح موجود تھے وہ سوائے ایک یہودیوں کے فرقے کے اس کی کوئی اور حیثیت نہیں تھی. لیکن پال نے اسے ایک انڈیپینڈنٹ دین بنایا. ایک شخص کی کارروائی ہے یہ ساری، اور آج پوری دنیا، پوری عیسائی دنیا اسی پر ہے، تسلیس پر بھی، اور شریعت ختم، اور دعوت جو ہے کرتے پھر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. اسی طرح اس نے کیا، قبائلی عصبیت کو چھیڑا اور حضرت علی کا مبالغہ کیا. یہ خدا ہے، اوتار،
گاڈ انکارنیٹ۔ تیسرا کام کیا کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو عاملین تھے، گورنر کوفے کا ہے، گورنر شام میں دمشق میں ہے، گورنر مصر میں ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا۔ یہ بیت المال میں خیانت کر رہے ہیں، یہ غبن کر رہے ہیں، یہ اپنے عزیزوں کو جو ہے پال رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، وہ اقربا پروری کر رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں، اور ٹیکنیک کیسی عجیب۔ کوفے میں کوفے کے گورنر کے خلاف بات نہیں کریں گے، دمشق اور مصر کے گورنر کے خلاف بات کریں گے۔ اب کہاں دنیا کے پاس ذرائع تھے کہ کوئی ویریفائی کرے بھئی یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، غلط ہے، نہ کوئی ذرائع رسل و رسائل ہیں۔ اور اگر آپ کوفے میں کھڑے ہو کر عثمان نے یہ کر دیا، عثمان نے یہ کر دیا، عثمان نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، اب کون اس کو جو ہے اس کی تحقیق کر سکے گا؟ دمشق میں گئے ہیں تو دمشق کے گورنر کے خلاف کچھ نہیں، عثمان کے خلاف، اور کوفے کے گورنر کے خلاف، اور مصر کے گورنر کے خلاف۔ مصر میں گئے ہیں تو اس کے خلاف کچھ نہیں، دمشق اور کوفے کے گورنر کے خلاف اور عثمان کے خلاف، اور پھر ہر طرف سے بلوائیوں کو لا کر گھیراؤ کر لیا حضرت عثمان کے گھر کا۔ یہ تحریک ہے جو بہت زبردست کامیابی سے ہمکنار ہوئی، یہودی سازش۔ اب تمام صحابہ کہہ رہے ہیں حضرت عثمان سے کہ آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم ان کا سر کچل دیں۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں نا، میں وضاحت کرتا ہوں۔ اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے کہا دیکھو یہ میں نے نہیں کیا، یہ میں نے نہیں کیا، میرے یہ احسانات بھول گئے ہو۔ حضرت علی نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جتنے الزامات لگائے تھے ان سب کی طرف سے برات کا معاملہ کیا کہ جھوٹ کہہ رہے ہو تم، عثمان پر کوئی غلطی جو ہے، کوئی خیانت ثابت نہیں۔ لیکن جنگ کی اجازت حضرت عثمان نہیں دے رہے۔ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں نا، جب تک قتل نہیں کر لیتے جرم کہاں ہے؟ جب قتل کر لیں گے تم قصاص دے لینا، لیکن میں کسی کلمہ گو کی جان نہیں لینا چاہتا، صرف اپنی جان کے تحفظ میں۔ یہ ہے عزیمت کا پہاڑ۔ لوگ کہتے ہیں کمزور تھے، جان بچانے کے لیے تو آدمی پتہ نہیں کیا کچھ کر بیٹھتا ہے، اور طاقت ہو تو طاقت کو کیسے استعمال کرے گا۔ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے پیغام پر پیغام آ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں میں فوجیں بھیجوں اور ان کا قلع کما کر دیا جائے۔ حضرت عمرو بن العاص کا پیغام آ رہا ہے مصر سے، آپ ہمیں اجازت دیں۔ طلحہ، زبیر، علی اجازت مانگ رہے ہیں مدینے کے اندر، آپ اجازت دیں کہ ہم جنگ کریں ان سے۔ نہیں۔ آخر کار حضرت علی نے دونوں بیٹوں کو، حضرات حسنین، حضرت حسن، حضرت حسین، دروازے پر کھڑا کر دیا۔ پہرے دار حضرت عثمان کے، حضرت حسن، حضرت حسین کہ کوئی گھر میں داخل نہ ہونے پائے۔ پچھواڑے سے آئے ہیں اور شہید کیا ہے۔ میرے نزدیک تاریخ کی مظلوم ترین شہادت بمانی مقتول فی سبیل اللہ وہ حضرت عثمان ہے۔ بلکہ میں جرات کر رہا ہوں ذرا، آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال سے مجھے کتنا تعلق قلبی ہے۔ میں نے ان کے ایک شعر میں ترمیم کی ہے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے صحیح نہیں کہا۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم ذبح کر رہے تھے نا، اور حضرت حسین ذبح کر دیے گئے، تو گویا کہ ابتدا جس کی ہوئی تھی حضرت اسماعیل سے، اس کی انتہا حسین پر ہوئی۔ میں کہتا ہوں بالکل غلط۔